بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10 کلاس کی نئی کتاب ترجمۃ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 15 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ ابراہیم کے مشقی اور اضافی MCQs اور مشقی اور اضافی شارٹ کریں گے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہونے والا ہے۔ تمام شارٹ آپ کو ہیڈنگ کے ساتھ کرواؤں گا، اور انشاءاللہ جس سے آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ اور اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت مفید ہونے والا ہے، تو اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس 10 کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ترجمۃ القرآن مجید اسلامیت لازمی مطالعہ پاکستان اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ چاروں کلاسز کے ترجمۃ القرآن مجید کا نوٹس مکمل تیار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ پارسل کے ذریعے آپ تک نوٹس پہنچا دیے جائیں گے۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، سورۃ ابراہیم میں کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ اس کی آپ ہیڈنگ بنائیں رکوع اور آیات، ٹھیک ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ الگ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں 92 آیات ہیں، 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ ابراہیم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس کی آپ ہیڈنگ بنائیں نام کی وجہ۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ابراہیم رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سوال نمبر 3 ہے کہ سورۃ ابراہیم کا مرکزی موضوع لکھیں۔ اس میں آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے مرکزی موضوع، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے مرکزی موضوع 2 چیزیں ہیں، شرک کی مذمت اور توحید کا اثبات۔ آپ نے ایک ہی لائن میں لکھنا ہے، میں نے دو الگ الگ لائنوں میں آپ کی آسانی کے لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سوال نمبر 4، سورۃ ابراہیم کا مختصر تعارف لکھیں۔ اس میں آپ نے 7 چیزیں لکھنی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی 7 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے، اور قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق یہ 14ویں نمبر کی سورت ہے۔ یہ پارہ نمبر 13 میں موجود ہے۔ اس میں 52 آیات 52 آیات ہیں، اس کے 7 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوگی، اور اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام را سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 چیزیں ہوگی۔ 7ویں چیز آپ نے نام کی وجہ بتانی ہے کہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ ابراہیم رکھ دیا گیا۔ یہ مختصر سا تعارف ہو جائے گا، انشاءاللہ اچھے نمبر 2 نمبر پورے آئیں گے اس میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، کفار کے اعمال کو کس مثال سے واضح کیا گیا؟ اس کی آپ ہیڈنگ بنائیں کفار کے اعمال، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے سورۃ ابراہیم میں کفار کے اعمال کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی مثال اس راگ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا کر لے جائے گی۔ سوال نمبر 6، قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں کو کیا حقیقت بتائے گا؟ اس کی آپ پہلے سب ہیڈنگ بنائیں شیطان کی حقیقت۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ روز قیامت شیطان اپنے پیروکاروں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سب وعدے سچے تھے اور میرے تمام وعدے جھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے تمہیں برائی کی طرف بلایا، تم نے میری دعوت کو فوراً قبول کر لیا، تو اب اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں کرے گا شیطان۔ سوال نمبر 7، سورۃ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو کن مثالوں سے واضح کیا گیا؟ آپ پہلے ہیڈنگ بنائیں ایمان اور کفر کی مثالیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ توحید اور رسالت کے اقرار کی مثال اچھے درخت کی سی ہے جس میں ہر وقت پھل لگتا ہے، پھلتے پھولتے ہیں، اور حق کے انکار کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8، قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ ہیڈنگ بنائیں قول ثابت، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ سوال نمبر 9، سورۃ ابراہیم میں موجود اللہ کی قدرت کے 3 دلائل لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ ہیڈنگ بنائیں اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت کے دلائل یہ بھی بنا سکتے ہیں،
پہلے آپ ایک جملہ لکھیں، پھر آپ نے 4 پوائنٹ کی شکل میں دلائل لکھنے ہیں۔ جملہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں جو درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، آسمان سے پانی کو برسایا۔ نمبر 3، طرح طرح کے پھل پھول پیدا فرمائے۔ نمبر 4، سورج چاند اور دن رات کا نظام قائم کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 10، سورت ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ ہیڈنگ بنائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کا ترجمہ درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ درمیان میں کر اس دعا کا ترجمہ لکھیں، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد MCQs آ جاتے ہیں، دیکھیں اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ ایکسرسائز والے بھی ہیں، ایکسرسائز سے ہٹ کر جو امپورٹنٹ بن سکتے تھے تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور جو جوابات ہیں اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ سورت ابراہیم سورت ہے، مکی سورت ہے۔ سورت ابراہیم قرآن کی سورت ہے، یعنی کہ کون سی ترتیب کے اعتبار سے کون سی سورت ہے؟ 14ویں نمبر کی سورت ہے۔ سورت ابراہیم کس پارے میں ہے؟ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ سورت ابراہیم کی آیات ہیں 52۔ سورت ابراہیم کے رکوع ہیں 7، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کس آیت میں ہے؟ آیت نمبر آپ نے بتانی ہے 35۔ مشرکین مکہ خود کو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ابراہیمی۔ نبیوں کی دعوت ٹھکرانے پر کون سا پانی پلایا جائے گا؟ ماء سدید، ٹھیک ہے۔ کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے، راکھ کی طرح ہوں گے۔ دعوت حق نہ ماننے والوں کو لباس پہنایا جائے گا، آگ کا۔ قول ثابت سے مراد ہے کلمہ طیبہ۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کو کہا گیا ہے بے انصاف اور ناشکرا، ٹھیک ہے۔ وہ خصوصی احکام جو سورت ابراہیم میں مذکور ہیں کیا ہیں؟ نماز پڑھنا اور خرچ کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یقیناً اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، علم کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔